شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آج آپ جیسے جانتے ہیں پوری میڈیا پوری سوشل میڈیا کے اوپر دیر از ون ٹاپک اور وہ ہے جو کرنٹ پیس ٹاکس ہیں, نیگوشیشنز ہیں جو ایران اور یو ایس کے درمیان میں جو کانفلکٹ کی, اور پاکستان اس میں ایز یو نو ایز ایوری بڈی نوز ایک سینٹرل پلر کے طور پہ ایک سامنے آیا ہے. تو ایز فار دا لے مین فار دا جنرل پبلک آپ کا کیا کہنا ہے کہ لانگ رن میں وی نو پیس ٹاکس بھی ختم نہیں ہوئی, نیگوشیشنز ہیں, تو فرسٹلی آپ تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ان یور انسائٹس ان یور ایکسپیرینس ان یور انالیسز یہ پیس ٹاکس ول دے بی سکسیزفل, اور فرسٹلی سیکنڈلی ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں پیرلل کہ ہماری عوام اور ہماری میڈیا بھی ایون ایک سارٹ آف رومانٹسزم کے اندر پھنس گئی ہوئی ہے ریگارڈنگ دا پیس ٹاکس کہ ہم نے پیس ٹاکس کر لی اینڈ دیٹس اٹ, کلوز چیپٹر. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں, جیسے ہر کوئی ڈپلومیٹ کوئی اسٹیٹسمین وہ یہ جانتا ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ. جب آپ اتنے اچھے براؤنی پوائنٹس اتنا آپ ایک طرح کا اپنا گڈ ول گڈ جیسچر اکٹھا کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں, تو اٹ از اونلی سینسیبل کہ آپ اس کو کسی طرح اپنے فائدے کے لیے بھی ٹلٹ کریں. سو واٹ ڈو یو تھنک؟ تھینک یو ویری مچ بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا اور اس امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے, اور اس کا جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد ہے, پاکستان ہے, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں اور پرائم منسٹر ہیں. اس میں پہلا آپ کی جو آپ نے بات کی تھی کہ سکسیس کے بارے میں, دیکھیں اٹ وڈ بی پری میچور ٹو سی اینی تھنگ ایٹ دس مومنٹ, رائٹ. بڑی ایک سینسٹیو سی یہ ایک ایشو ہے جو کہ چل رہا ہے, اور اف کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ جی وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین واٹ از ہیپننگ, تو میرا خیال ہے بڑا ہی اس میں بہت ہی ایگزیجریشن ہو جائے گی. لیکن بینگ میں جانتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو, میں اپنی ملٹری لیڈرشپ کو جانتا ہوں, فیلڈ مارشل صاحب کی جو ریزالو ہے اور ان کی جو ایک ڈرائیو ہے فار دس کنٹری, اور پرائم منسٹر صاحب کی, تو بیسنگ آن دیٹ میں بڑا ہی آپٹیمسٹک ہو کے اس چیز کو کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ الٹیمیٹلی سکسیس کی طرف جائیں گی. یہ فیز 1 جو ہوا ہے اسلام آباد ٹاکس کے نام سے آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے گریٹ سکسیس, ٹھیک ہے نا. اب اس کو پلے کرتے ہیں, انڈرمائن کر رہے ہیں جو انڈینز ہیں اور انڈین لابی ہے میڈیا کے اوپر. لیکن یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں کہ جی پہلی میٹنگ میں ہی, جو کہ آپ دیکھیں تو ڈیکیڈز اولڈ اینیمیٹی, اور اس میں آپ ان کو بٹھا کے اور اس میں اگریمنٹ سائن ہو جاتا, تو یہ تو ایکسپیکٹیشنز کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. بٹ ہیونگ سیڈ آل, یہ بڑا ایک کلوز ٹو دا ایگریمنٹ ہم آئے ہیں یہ جو فیز 1 میں ہوا ہے. میئرلی امریکنز اور ایرانینز کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے اور ان کو شیک ہینڈ کرا کے, اینڈ فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز, اور اینیمیٹی اس حد تک چلی گئی تھی کہ جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہیڈنگ ٹورڈز تھریش ہولڈ, جو کہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کی طرف وہ جا رہے تھے. اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن پوری دنیا کے اندر ہو رہی تھی, تو اس کو ریورس کرایا ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی پیورلی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے, اپنی پرسنل کیرسما کی وجہ سے, اور اپنے پرسنل ان کے جو ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے گلوبلی آفٹر یہ جو سندور میں انڈیا کو مار پڑی ہے, تو یہ سارے کو انہوں نے کیپٹلائز کیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کا بھی بڑا پازیٹیو. سو میں آپٹیمسٹک ہوں جی, یہ ایگریمنٹ انشاءاللہ پروبیبلی ہوگا, اور یہ لگتا ہے کہ اس پاک سرزمین کی اسی زمین کے اوپر بھی ہوگا, اسلام آباد میں ہی پروبیبلی ہوگا, اور لیٹس بی ویری ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. پارٹ دوسرا جو کوشچن آپ نے بتایا کہ جی چلیں یہ تو انشاءاللہ آلریڈی وی ہیو اچیوڈ سو مچ ڈپلومیٹکلی, کہ دنیا کے اندر جو کانٹے ہمارے راستے کے اندر جو بچانے کی کوشش کی تھی انڈیا میں, آئی ایم ناٹ انڈیا سینٹرک ایٹ آل. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بات کروں, انڈیا ہمارا ایک نیبر ہے, ریئلٹی ہے, اور ایک انڈین جو آپ ان کے واسی ہیں وہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, لیکن ان کو ہائی جیک کر لیا ہے جو بی جے پی ہند ہفتہ ڈاکٹرین نے, اور جتنی بھی اس وقت بھارت کی لیڈرشپ ہے وہ سارے ہند ہفتہ کے پیداوار ہیں, تو انہوں نے ہائی جیک کیا اس کو, ٹھیک ہے. تو انڈیا سینٹر کو میں بات نہیں کروں گا, میں بات جو اس میں جو میں مین چیز میں لانا یہی چاہوں گا کہ انڈیا نے جو ہمارے راستے میں ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, انڈیا نے ہمیں دنیا میں کس جگہ پہ بھی پاکستان کو انڈیا نے اکنامکلی, ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی اس نے روکنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ابھی وہی حالت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے. انڈیا آئسولیٹ ہو چکا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر, سوائے اس کے اسرائیل
اور افغانستان، یہ دو فرینڈ ہیں اس وقت انڈیا کے، جن کے ساتھ وہ اور یہ سارے اسپوائلرس ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پاکستان تو اس وقت الحمدللہ، آپ چاہے وہ یورپین یونین کی بات کر لیں، افریقن یونین کی بات کر لیں، آسیان کی بات کریں، سپر پاورز کی بات کریں، گلف کنٹریز کی بات کریں، سب کا ٹرسٹ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے اس وقت اس ایشو کو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سکسیس کو، میرا خیال ہے فیز 2 تو ابھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد فیز 3 بھی ہمیں لانچ کرنا چاہیے جی. وہ فیز 3 کیا ہے کہ اس کو ہم ٹرانسفارم کریں فار آر اون اکنامک بینیفٹس آلسو. ٹھیک ہے، بالکل پریکٹیکل ریئلسٹک ہو کے. تو سر واٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کیا اکنامک بینیفٹس، واٹ ڈو یو تھنک آپ کی ہماری لسٹ آف پرائرٹیز میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ سے بھی بات کریں، کنگڈم آف سعودی عربیہ سے بھی بات کریں، ہمارے گلف پارٹنرز کے ساتھ بات کریں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال ہے جی اس میں دیکھیں، اس میں تو تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں، دے شوڈ کیری آؤٹ دی برین اسٹارمنگ، اور ہمیں اپنی بیسک نیڈز جو ہماری نیسیسٹیز ہیں لانگ ٹرم جن کا امپلیکیشن ہو سکتی ہے اکنامک ڈومین کے اندر. الحمدللہ ملٹری ڈومین کی میں بات نہیں کروں گا، ملیٹریلی پاکستان الحمدللہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان از ویل گیئرڈ اپ ٹو گیو اے بیفٹنگ رسپانس ٹو اینی باڈی. جو بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا بری نظر، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی کیپیبلٹی اور ہماری جو فوج ہے اس کی کیپیبلٹی، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں ہمارا جو ولنریبلٹیز ہیں، وہ ہماری اکنامک ولنریبلٹیز ہیں. ہماری اکنامک ولنریبلٹیز میں سب سے بڑی جو ولنریبلٹی جو اس پورے ایسکلیشن میں بھی آپ دیکھیں تو پروو ہوئی ہے، وہ آپ کی انرجی سیکیورٹی ہے. ہمارا میجر چنک جو ہے ہمارا 80 to 85% جو ہمارا آئل آ رہا ہے وہ ہم مڈل ایسٹ سے لے رہے ہیں. سو ہماری ایک ڈیسٹینیشن جس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، بحرین، یہ جو کنٹری انہی سے ہم تیل لیتے ہیں، انہی سے ہم LNG گیس لے رہے ہیں. سو ایک ریجن ہے. تو اس میں جو آپ دیکھیں نا تو دو چوک پوائنٹس ہیں جو ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں، ایک آپ اسٹریٹ آف ہارمز ہے اور باب المندب ہے. ٹھیک ہے، سو ان کو ہمیں ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو اکنامک بینیفٹ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے آفٹر دس، جب یہ ہو جائے سارا کو نیگوسیشنز ہو جائیں، تو ہمیں اکنامک بینیفٹس کے اوپر بیٹھ کے ہماری پراپر ہماری جو تھنک ٹینکس ہیں، ملٹری تھنک ٹینکس ہیں، ہماری جو اکنامک تھنک ٹینکس ہیں، ان کو بیٹھ کے اپنی ایک وش لسٹ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی اپنی ہماری جو ولنریبلٹی، انرجی ولنریبلٹی ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں سعودی عرب سے بات کرنی چاہیے، ہمیں باقی عرب کنٹری سے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں آئل ریفائنریز دیں لگا کے یہاں پہ منیمم 2 سے 3 آئل ریفائنریز جو ہیں اگر پاکستان کے اندر لگ جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا ہمارا کروڈ آئل کی جو پروڈکشن ہے اور فردر جو ہے وہ دیٹ ول امپیکٹ بہت زیادہ، اس کا پازیٹیو امپیکٹ. ایک پہلا نمبر تو یہ ہونی چاہیے. دوسرا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اراؤنڈ 30 days کا اسٹریٹجک آئل ریزرو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 30 دن تو کچھ بھی نہیں ہے. سو کیپنگ ان ویو دی جیوگرافیکل لوکیشن آف پاکستان، یہاں پہ اس ریجن میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کم از کم اپنے جو ریزروز ہیں، اور ریزرو یہ 90 days تک لے کے جانا چاہیے. اینڈ اس میں کون ہیلپ کر سکتا ہے؟ ہماری گلف کنٹریز، سعودی عربیہ کین ہیلپ اس، باقی جو کنٹریز قطر کین ہیلپ اس، اور امریکہ سے بھی ہمیں ہیلپ لینی چاہیے، باقی جو کنٹریز ہیں. سو دوسرا ہمارے کنکریٹ میری سجیشن یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں ان کو ہم بڑھائیں اور وہ ہم ان سے لیں. تیسرا ہماری دیکھیں ہمارا میجر بجٹ جو ایلوکیشن ہے وہ ہمارا ورک فورس ریمیٹنسز پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، سو ان کنٹریز میں ہمارا پراپر پاکستان کو پرائرٹی دینی چاہیے. اس وقت انڈیا بہت زیادہ وہاں پہ یہ ان روڈ اس نے بنا لیے ہیں گلف کنٹریز کے اندر ورک فورس کے اندر، اور بہت زیادہ ان کی جو ریمیٹنسز وہاں سے آ رہی. تو ہمارے لیے بھی یہ میرا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور فار سم پرسنٹیج جو ہے ہماری ورک فورس کی وہاں پہ اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، 20% 30% جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو پاکستان کے لیے. اور ہمیں ابھی جو ہمارے 32 34 بلین ڈالر جو ہمیں آ رہے ہیں، جو ہمارا پوٹینشیل ہے اراؤنڈ 60 70 80 بلین ڈالر کا، وہ ہمیں وہاں سے واپس. تو یہ تیسری چیز جو ہمیں ان کے ساتھ کرنی چاہیے. چوتھی جو میں وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ یہاں پہ بھی سلیکن ویلی کی طرح ہمیں جس طرح بنگلور میں ہے ٹیکنالوجی پارک، بیسکلی ٹیکنالوجی پارک. ٹھیک ہے نا، AI کے اس کے. سو اس طرح کے ایک سٹی ہمارے ساتھ امریکہ ہیلپ کرے، یورپین کنٹریز ہیلپ کریں، یورپین یونین ہیلپ کرے، عرب کنٹریز کو بھی آن بورڈ کریں، تو ہمیں بھی یہاں پہ سلیکن ویلی کی طرح پراپر AI کا ایک پارک بنے جس کے اندر ہمارے جو فری لانسرز ہیں، ہمارے جو یوتھ ہیں، وہ اس کے اندر آئیں، اور پوری دنیا کو ہم AI ٹیکنالوجی، AI کی سافٹ ویئرز باقی جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ
مینلی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 4 سے 5 چیزیں جو ہیں ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور یہ IMF اور ورلڈ بینک والا اور یہ رول اوور والا جو ہے نا, اس سے ہمیں اپنا یہ وشیس سرکل ہے, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. آئی ایم شیور جس وقت ہمارے لیڈرشپ بیٹھے گی تو تھنک ٹینکس بیٹھیں تو شاید ان سے بہت بہتر آپشنز بھی وہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں اکنامک بینیفٹس کیسے اس جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجک سکسیس ہم نے لی ہے اس کو کنورٹ کر دیں ہم اپنے اکنامک بینیفٹ کے اندر. تو سر آپ نے تو کہا جو بتایا سارا روڈ میپ دیٹ از کہ نیگوشیشن سکسیس اینڈ دیٹ اس سے جو ہمارے جو پریکٹیکل سینسیبل بینیفٹس ملتے ہیں وہ ان پہ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ دس از اے لانگ روڈ. اس کے اندر آپ کیا وہ اینٹیز کیا وہ ایکٹرز دیکھتے ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ اسپوائلر کے طور پہ ایکٹ کریں؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے, اور آئی تھنک یہ وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ. یہ ہمارے جو ہم جو نیگوشیٹ کرا رہے ہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں امریکہ اسٹیک ہولڈر ہے, ایران اسٹیک ہولڈر ہے, میں اسرائیل کو اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بیس اسٹیک ہولڈر. اور یہاں تیسرا اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے گلف کنٹریز ہیں. تو ہمیں یہ بڑی کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ اس میں 2 بڑے اسپوائلرز ہیں, ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے. نہ انڈیا چاہتا ہے کہ یہ پیس ٹاک کا سکسیس ہوں اور نہ اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا ان کا اپنا پروجیکٹ ہے, ان کی ڈریم ہے, اور بھارت کی گریٹر انڈیا اکھنڈ بھارت ان کا اپنا. سو دونوں کی آئیڈیالوجی, دونوں کے ڈریم, دونوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ آپس میں ملتے ہیں. سو ان دونوں اسپوائلر سے میرا خیال ہے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور یہ بھارت جس طریقے کے ساتھ بھارت کی جو اس وقت انگریس ہے, ان کی نان ریزیڈنٹ انڈینس گلف کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ موساد کی اتنی پریزنٹ وہاں پہ, یہ اسرائیل کی پریزنٹ نہیں ہے لیکن را کی پریزنس ہے وہاں پہ, رائٹ. سو جو را کے نیٹ ورک ہیں وہ موساد یوز کر رہا ہے گلف کنٹریز کے اندر, عرب کنٹریز. سو ہمیں فالس فلیگ سے بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. یہ کوئی فالس فلیگ ایسا کوئی آپریشن کر دیں, کل کوئی ایسا سائی وارفیئر کا آپریشن کریں جس سے بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو ایران اور امریکہ کے اندر, یا ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان, یا ایران اور باقی کنٹریز, یا پاکستان اور ایران کے درمیان. کیونکہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ جب یہ انیشلی پیس نیگوشیشنز کی بات ہو رہی تھی, بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہر کوئی کہہ رہا تھا مڈل ایسٹ کنٹریز کے بھائی آپ نہ بیچ میں پنگا لیں, نہ ریٹیلیٹ کریں ایران کے اٹیکس میں, تو ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ انفارمیشن باہر آئی تھی, نیوز آئی تھی کہ جی فالس فلیگز اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے, اسرائیل UAE میں بھی ہٹ کرنا چاہ رہا ہے, سعودی عربیہ میں ہٹ کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے ٹرکی تک میں رومرز ہیں کہ ٹرکی تک ہی فالس فلیگ اٹیمپٹ کیا تھا. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ دس از ویری الارمنگ. یہ دونوں ملک یہ ایکٹیولی اپنے اپنے ایجنڈاز, اور اب جیسے ایک اور فیکٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اس پورے خطے میں ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا, ہماری نہیں ہے. ہم اس کے اندر فار ڈپلومیٹ ہماری سیکورٹی, فار گڈ ول, اور اس سے بھی جو بھی آگے جو فیوچر اسٹیبلٹی ان دی ریجن ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. اسرائیل کا ہے گریٹر اسرائیل, انڈیا کا ہے اکھنڈ بھارت. تو آپ یو آر اے ملٹری مین یور سیلف, آپ خود جانتے ہیں کہ جب ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں تو ملٹریز اور پھر وہ دے ڈونٹ اسٹے دیر, پھر وہ وائلنٹلی آگے پروپیگیٹ کرتی ہے اپنے آئیڈیاز کو. تو ہیونگ سیڈ دیٹ فار GCC کنٹریز اور فار ایران اس پوری, اب دیکھیں وی اسٹینڈ ایٹ پوائنٹ کہ جب ایران کو ایک ٹائم میں پتہ لگ گیا کہ چابہار سے کک آؤٹ کیا ہے, انڈیا کی جو ٹریچری ہے, غداری ہے جو انہوں نے موساد کے ساتھ مل کے پہلے دفعہ جب آپریشن رائزنگ لائن میں کی تھی, تو فار GCC گلف کنٹریز اور فار ایران آگے جاتے ہوئے امپورٹنٹ لیسنس کیا ہے, واٹ شوڈ دے لرن؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ابھی کسی بھی ایون کہ انڈیویجول کے لیے بھی, کہ کوئی آپ کسی ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں یا آپ کسی ایسے ایپیسوڈ سے گزرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں سے سبق ڈرا کرنی چاہیے, رادر دین اس چیز کو آپ ہر وقت ڈرام بیٹنگ کرتے رہیں. لیسن لرن سب کے لیے اس ایپیسوڈ سے. اس سے آپ لیسن لرنس عرب کنٹریز کے لیے ہیں, لیسن جو سبق سیکھنے والے ہیں وہ شاید امریکہ کے لیے بھی ہیں, یہ سبق ایران کے لیے بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم گلف کنٹریز کا دیکھیں تو سب سے زیادہ بڑا ان کے لیے ہے کہ یار وہ اپنے بیسز جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا, اپنے جو مین بون آف کنٹینشن ہے بٹوین دا مسلم ورلڈس اور ایران اور ان کے, تو ان بیسز سے جان چھڑائیں, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی ریلائنس رکھیں, اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں, ملیٹریلی بھی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں, اکنامکلی بھی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں. یہ بیسز جب بھی یہ آپ دیکھیں تو جو بھی ملٹری بیسز وہاں پہ عرب کنٹریز کے اندر, مسلم کنٹریز کے اندر ہیں, امریکہ کے ہیں یا باقی ان کے ہیں, وہ بیسیکلی ان کے جو عرب کنٹریز مسلم کنٹریز کے اینیمیز کے اگینسٹ تو نہیں ہیں, وہ تو اپنے بھائیوں کے اگینسٹ ہی یوز کرنے تھے نا, یا ایران کے اگینسٹ یا باقی لوگوں کے اگینسٹ. سو سب سے بڑا لیسن لرن یہ ہے گلف کنٹریز کے کہ جی آپ لوگوں نے آلریڈی سفر کیا ہے,
یہ جو بیسز ہیں ان سے جان چھڑوائیں اور اپنی ایک مائٹ بنائیں, اپنی ایک ملٹریلی اپنے آپ کو وائبل کریں. یہ ایک بڑا سبق ہے. دوسرا, ان کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے اپنی اکانومی کو. 100% they are depending on oil and gas. اگر یہ ڈائیورسیفائی کریں, ابھی یہ دیکھیں نا, ہرمز چوک ہوئی, کل باب المندب چوک ہو گیا, باقی ہو تو یہ اگر یہ ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے آئل, کہیں جائے گا نہیں, تو یہ تو اکانومی ان کی بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے نا. سو اس لیے ان کو نا ڈائیورسیفائی کرنی چاہیے اپنی اکانومی, ایک نہیں دو نہیں, مختلف سیکٹرز میں آنا چاہیے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا چاہیے. یہ دوسرا. تیسرا ان کے لیے سب سے بڑا لیسن لرنڈ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک مسلم نیٹو ٹائپ ایک مسلم ایک بلاک ہو, ناٹ اگینسٹ اینی پرٹیکولر کنٹری, لیکن اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. EU اکٹھا ہے نا جی, EU اکٹھا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ ایک EU کے کنٹری کے کریں گے تو کمپلیٹ اکنامک سینکشنز آپ کے اوپر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ملٹری لگے نہیں بھی. نیٹو کا کیا تھا پرپس, نیٹو بھی ٹھیک ہے نا. سو افریقن یونین نے بھی کوشش کیا اسے, تو مسلم ورلڈ کو ہماری OAC ہے, لیکن OAC صرف نام کی رہ گئی ہے. سو ابھی ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک نیٹو کے طرز کی ایک ملٹری جو ہے مسلم نیٹو بننی چاہیے, اور اس میں اپنی ان کے کولیبریشنس ہو اور سیلف ڈیفینس کے اوپر کام کریں. اور ان عرب کنٹریز کو, مسلم کنٹریز کو اپنی جو پرچیزز آف ڈیفینس اکوپمنٹ ہیں جو امریکہ سے موسٹلی یہ لے رہے ہیں, موسٹلی دے آر بائنگ فرام بلینز آف ڈالرز کی, اس کو بھی ڈائیورسیفائی کریں. یہ کل یہی ہتھیار جو میری آج فیلنگ ہے جی, یہ کل اگر ان کو یوز کرنے پڑ گئے نا اسرائیل کے خلاف, یہ نہیں یوز ہوں گے. ابھی فیل کر رہے ہیں ادھر, تو اس ٹائم ڈیفینیٹلی فیل کریں گے, فیل ہو جائے گی, یہ سسٹم ہی نہیں چلیں گے ان کے. ٹھیک ہے, تو عرب مسلمانوں کے اگینسٹ تو یہ چل جائیں گے, لیکن اگر ان کا ایکچوئل اینیمی جو اسرائیل ہے, جو گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کر رہا ہے, تو وہ اس کے اگینسٹ تو نہیں چلیں گے, یا کسی اور نان مسلم کنٹری کے اگینسٹ نہیں چل سکتے. سو ان کو ڈیفینس اپنی کولیبریشنز مسلم کنٹریز کے ساتھ بڑھانی چاہیے, اپنی نیش کیپیبلٹی ڈیولپ کریں. یہ عرب کنٹریز اپنی انڈسٹریلائزیشن کریں, ڈیفینس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں, اور پاکستان کے ساتھ ریلائنس کریں, پاکستان سے یہ لیڈ رول لیں فار دی ڈیفینس پروٹیکشن. پاکستان نیوکلیر سے لے کے ہر چیز تو ہم الحمدللہ وی آر سیلف سفیشینٹ ان دیٹ. سو یہ ایک دوسرے سبق جو ہے یہ گلف کنٹریز کے لیے. بریفلی میں ایران کی بھی بات کر لوں گا. ایران کے لیے بھی کوئی لیسن لرن سے, ایران کے لیے سب سے بڑا لیسن لرن کہ یار گیٹ ریڈ آف دیس پراکسیز. یہ دنیا کے اندر جو آپ پراکسیز چلا رہے ہیں نا, یہ ابھی وقت ختم ہو گیا اس طرح پراکسیز کا. وہی پیسہ جو آپ پراکسیز کے اوپر لگا رہے ہیں, آپ لبنان میں پراکسیز چلا رہے ہیں, آپ بحرین میں پراکسیز چلا رہے ہیں, آپ باقی کنٹریز میں چلا رہے ہیں, اس سے باہر نکلیں, ایک ماڈریٹ نیشن بنیں, اپنے لوگوں کو مین سٹریمنگ کریں دنیا کے اندر, اکنامکلی بھی مین سٹریم ہو جائیں, ملٹریلی بھی مین سٹریم ہو جائے, اور ڈپلومیٹکلی بھی امریکہ ایران کو مین سٹریم ہونا چاہیے. اور یہ جو پراکسیز سے باہر نکل کے اپنی فوج کھڑی کر, ابھی دیکھیں نا ان کے پاس میزائل اور ڈرونز تھے ٹوٹل, بالکل. اس کے علاوہ نیوی ختم, ایئر فورس واز irrelevant, گراؤنڈ فورسز وہ تو ابھی تک ان کے اوپر ٹیسٹ نہیں آیا, but they were only relying on rockets and missiles, so they are not having that strong military. So ان کو یہ کرنا چاہیے ایرانیز کو بھی کہ اپنے گھر کے اوپر پیسہ لگاؤ اور اپنی عوام کو مین سٹریم کرو, گیٹ ریڈ آف دس آئیڈیالوجی اور یہ باقی جو ابھی آپ کی پراکسیز والی گیم ہے, اور مسلم ورلڈ کے ساتھ ایک اچھا انداز. بیکاز جب یہ ہٹ جائیں گے, یہ پراکسی سے ایران ہٹ جائے گا, اپنے ملک کے اندر کنسنٹریٹ کرے گا, تو ڈیفینیٹلی ایک ساری بالکل وہ فنڈز جو باہر جا رہے ہیں وہ آپ کی لوکلی لگیں گے, ملک کے اندر لگیں گے, یہیں رہیں گے, تو وہ اور آگے جا کے وہ مطلب آپ کی اکنامک ابھی ریکوری کے لیے آپ جیسے جاتے ہیں, جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے جی بالکل, ایران نیڈز منی کہ وہ سارا ریپیئر, ٹائم تو لگے گا ان کو آپ پہ, تو یہ ان کے لیے کرٹیکل مومنٹ ان ٹائم ہے کہ اب یہ سیکھ لیں, اپنی غلطیاں نہ دہرائیں. سو شہزاد صاحب, اب دیکھیں فائنلی آپ سے میں اس پہ کچھ کنکلوڈنگ کامنٹس لوں گا اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ جو ملٹری ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بیک چینل ڈپلومیسی رن کر کے سارا کچھ جو ملٹری تھرو ملٹری ایکشن جو انہوں نے کریڈینشیلز اور کریڈیبلٹی حاصل کی تھی, انہوں نے وہ تو ڈیفینیٹلی ان پریکٹس لے آئے ہیں. تو لیکن ڈو یو تھنک کہ ابھی کوئی ہماری سویلین لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے, کوئی انیشیٹو لینا چاہیے ان کو, جس سے وہ بھی اپنے رول کو اور مطلب آگے پرومیننٹ کر سکیں؟ جی بریفلی میں بات کروں گا کہ یہ ایفرٹ جو تھی, آف کورس یہ ایک ٹیم ورک ہے, پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ساتھ فیلڈ مارشل اور باقی جتنی بھی ایکٹیو ہماری فارن آفس کی ٹیم اور فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی ٹیم, تو سارا یہ ایک بڑی ٹیم ایفرٹ. لیکن آف کورس
میرا خیال ہے ابھی کسی کو کوئی شک اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی اپنا پرسنل جو کردار ہے رول ہے بہت پروناؤنسڈ ہے. ابھی میری ریکویسٹ بھی ہے کہ پاکستانی میں ضرور بات کروں گا کہ ابھی ہماری جو سول لیڈرشپ ہے جو اکانومی کو دیکھ رہے ہیں جو باقی چیزوں ان کو ابھی اس میں بہت پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اس کو وہ کیپٹلائز کریں ابھی اس کو فرنٹ فٹ پہ ہیں اور اکنامکلی جو چیزیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں جو اس میں اکنامکلی اپنے آپ کو وائبل کرنا ہے ابھی یہ ٹرانسفارم اس کو ایز اے اکنامکلی بھی اس کو ٹرانسفارمیشن اس کی ہونی چاہیے اور اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو لیڈ رول لینے کی ضرورت ہے. آف کورس فیلڈ مارشل از دیئر, آرمی از دیئر ٹو یو نو جو بھی اس میں وہ کریں گے وہ اس کو اس میں بھی وہ لیڈ کریں گے, بٹ ایک جو ایک وائبلٹی ہے ہمارے اکنامک تھنک ٹینکس ہیں ان کو اس کے اوپر فرنٹ کے اوپر آنا چاہیے ابھی. ٹھیک ہے, تھینک یو شہزاد صاحب, ایز آلویز کمال کی ڈسکشن, کمال کی انسائٹ آپ کو, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں ہاؤ دس تھنگ پروگریسز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ جی, تھینک یو ویری مچ.